بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب و اصطلاحات صوفیہ کی ان نشستوں میں ہم نفس اور نفس کے درجات کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کے تیسرے درجے، یعنی پہلے ہم نے نفس امارہ پھر نفس لوامہ کی بات کی، تو آج اس کے تیسرے درجے یعنی نفس ملہمہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ ایسا نفس ہے جس پر الہام کیا جائے۔ نیک چیزوں کا الہام فرشتے کرتے ہیں اور بری چیز کا الہام شیطان کرتا ہے۔ یہ نفس پر یاد رہے کہ یہ نفس پر کیے جانے والا الہام ہے، کیونکہ اس پر الہام کیا جاتا ہے تو یہ ملہم ہو گیا، یعنی جس پر الہام کیا جائے۔ اس مقام پر خیر کا الہام غالب ہوتا ہے۔ کبھی اس کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ یہ الہام وصول کر کے اپنا الہام، یعنی نفس اپنا الہام قلب پر کرتا ہے۔ نیکی کا خیال جو اس نے بطریق الہام ملائکہ سے وصول کیا تھا، وہ اس کو قلب کو منتقل کرے تو پھر یہ ملہمہ الہام کرنے والا بھی ہو گیا۔ چنانچہ یہ ملہم بھی ہے اور ملہم بھی ہے، یہ یہاں دونوں شانیں یکجاں ہیں۔ نفس بھی قلب پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور روح بھی قلب پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ نفس انسانی وجود کے اندر عالم ناسوت یعنی میٹیریلسٹک ورلڈ کی، مادی دنیا کی شہوتوں، برائیوں اور حرص و ہوس کا نمائندہ ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے اثرات دل پر پڑیں اور وہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ اگر دل نفس کے زیر اثر آ جائے تو دل ڈگمگاتا اور متزلزل ہوتا رہتا ہے۔ اس کی حالت ہر وقت بدلتی رہتی ہے، اسی لیے اسے قلب کہتے ہیں۔ قلب کا معنی تبدیل ہونے اور بدلتے رہنے کے ہیں۔ اس کے برعکس روح عالم لاہوت، عالم جبروت اور عالم ملکوت کی نمائندہ ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ دل پر ملکوتی احوال کا رنگ چڑھے۔ چنانچہ جب قلب روح کے زیر اثر آ جائے تو انسان ملکوتی اوصاف کا حامل ہو جاتا ہے۔ جی، جب قلب کے اوپر روح کا اثر آئے تو اینجلک ایٹریبیوٹس جو ہیں، ملکوتی فرشتوں کے اوصاف جو ہے وہ اس کے اندر آنے لگتے ہیں، اور جتنا تزکیہ و تصفیہ، عبادات، زہد و ورع، ریاضت و مجاہدات و مشقت ہوگی، نفس اتنا ہی صاف ستھرا ہوتا چلا جائے گا۔ نفس ملہمہ کی نمایاں صفات میں سے قناعت، سخاوت، علم، تواضع و انکساری، توبہ، صبر، تحمل و برداشت اور خلوص ہیں۔ گویا اس مقام پر نفس کی صفات میں فضائل اخلاق اور خصائل حسنہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ جوں نفس اپنے تزکیے کے ذریعے، جوں سیلف پیوریفیکیشن جسے آپ کہتے ہیں، تزکیہ پیوریفیکیشن ہو گئی، تو جوں نفس اپنے پیوریفیکیشن یا اپنے تزکیے کے ذریعے پاک صاف ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں رذائل کا معمولی سا ذرہ اور برائی کا خفیف سا نقطہ بھی زیادہ واضح ہو کر کھٹکتا ہے۔ اس لیے اہل حق کا رتبہ جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ اسی قدر صفائے باطن پر مزید توجہ دیتے رہتے ہیں۔ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ نفس امارہ کا رنگ نیلا، نفس لوامہ کا زرد، اسی طرح نفس ملہمہ کا رنگ سرخ ہوتا ہے، ریڈ ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ وہی نفس ہے جو ابتدا میں نفس امارہ تھا۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کیونکہ انسان اسفل اور احسن کے درمیان ہے، جی، روح اور جسم کا مرکب ہے، تو وہ نفس کا حصہ، اور یہ جو نفس ہے یہ برزخ ہے، ان دونوں کے درمیان میں ہے۔
تو نفس کا وہ حصہ جو مادیت کی طرف زیادہ ہے، مادے کی طرف زیادہ ہے، وہ نفس امارہ ہے. اس سے وہ اگلے درجے میں جاتا ہے، یعنی ہائر سیلف کے اندر جاتا ہے، تو وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے جی. جہاں پر وہ ملامت کرتا ہے آپ کو، کسی بھی برائی کے کام سے جو ہے وہ روکتا ہے، اچھائی کے کام کی طرف توجہ دلاتا ہے. تو یہ اس کا سیکنڈ گریڈ جو ہوتا ہے، یا آپ اسے فیز کہہ لیں، یا آپ اسے سٹیج کہہ لیں. سٹیج کہیں تو شاید زیادہ بہتر ہو. تو تھرڈ سٹیج جو ہے وہ بھی نفس وہی ہے، لیکن اب نفس کی ترقی ہوتی جا رہی ہے. وہ نفس امارہ سے بدل کر نفس لوامہ میں بدلا، ٹرانسفارم ہو کر، اور پھر وہ نفس لوامہ سے ٹرانسفارم ہو کے نفس ملہمہ تک جو ہے وہ جاتا ہے. تو دیکھا جائے تو یہ وہی نفس ہے جو ابتدا میں نفس امارہ تھا، مگر تزکیہ ہوتا رہا، سیلف پیوریفیکیشن ہوتی چلی گئی، تو اس کی جو ایٹریبیوٹس تھیں، اس کی جو صفات تھیں، وہ بھی تبدیل ہوتی چلی گئی. چنانچہ نفس ملہمہ کے مقام پر نفس کے اندر قناعت، علم، تواضع، انکساری، سخاوت، صبر و تحمل اور اخلاص الغرض تمام صفات محمودہ اور تمام خصائل حمیدہ غالب آتے چلے جاتے ہیں. جب نفس اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے اوپر ملائکہ، فرشتے الہام کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ الہام نفس پر جو ہے وہ ہوتا ہے، نفس ملہمہ کے اوپر ہوتا ہے. حالانکہ جب یہ امارہ تھا، جب یہ پہلے درجے پر تھا، اینیملسٹک لیول کے اوپر یا حیوانی درجے کے اوپر تھا، تو اس پر شیاطین الہام کرتے تھے شہوات و لذات کی صورت میں. لوامہ کے مقام پر اس کی آنکھ کھل گئی، اور یہی نفس امارہ جو ہے وہ بیدار ہو گیا، اور اسے سمجھ آنے لگ گئی کہ طبیعت برائی سے اکتا کر ملامت کرنے لگی. یہی نفس جو ہے اب اتنا پاکیزہ ہو گیا، لوامہ کا نفس اتنا پیوریفائی ہو گیا کہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ فرشتے الہام کرنے لگے، ملائکہ اسے الہام کرنے لگے، اور اب نفس کا محل جو ہے وہ بدل گیا. تو اگلے مقام تک پہنچنے سے قبل اس کے اندر ملکوتی اینجلک خوبیاں جو ہے وہ آ چکی ہوتی ہیں. نفس ملہمہ اپنی شفافیت، اپنی نورانیت، اجلے پن اور نیک خصلتوں میں عالم ملکوت کی سی فضا کا حامل ہو جاتا ہے، جس سے ملائکہ مانوس ہوتے ہیں. وہ مومن کے نفس ملہمہ کے مقام کو اپنا وطن خیال کرنے لگتے ہیں. آپ کو خیر ملے اور خیر بات.